یہ اس زمانے کی بات ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد زمین پر پھیل چکی تھی۔ لوگ بستیوں میں آباد ہو گئے تھے، کھیت اگاتے، جانور پالتے اور اپنی ضرورت کی چیزیں خود بناتے تھے۔ لیکن وقت گزرتے گزرتے دل سخت ہو گئے، لوگ اللہ کو بھولنے لگے، گناہوں میں بڑھنے لگے، ظلم اور بے انصافی عام ہو گئی۔ اسی دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ایک نبی بھیجا تاکہ انسانوں کو سیدھی راہ دکھائے۔ ان کا نام تھا ادریس علیہ السلام۔ وہ آدم علیہ السلام کے پوتے شیت کی نسل سے تھے۔ بلند قامت، خوبصورت چہرہ، پروقار آواز اور روشن آنکھیں۔ ان کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے، اور کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، بے شک وہ سچا نبی تھا اور ہم نے اسے بلند مقام عطا کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام بچپن سے ہی نیک اور سوچنے والے تھے۔ وہ چیزوں کو غور سے دیکھتے، سوال کرتے اور سیکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک نبوت کے ساتھ علم اور حکمت کا خزانہ بھی عطا کیا۔ کہتے ہیں انسان کو قلم سے لکھنا سکھانے والوں میں سب سے پہلے ادریس علیہ السلام تھے۔ وہ اپنی قوم کو لکھنا پڑھنا سکھاتے، کپڑا سی کر لباس بنانا سکھاتے، ستاروں کی چال سمجھاتے اور زمین کی پیمائش تک بتاتے۔ لیکن ان سب علم کے باوجود وہ اپنی قوم کو ایک بات سب سے زیادہ یاد دلاتے: اے لوگوں، اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، ظلم نہ کرو، نیک رہو تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے تو ابتدا میں کچھ لوگ مان لیتے، لیکن اکثریت گناہوں اور بت پرستی پر جمے رہتی۔ ادریس علیہ السلام صبر کے ساتھ سمجھاتے رہے، لیکن جب گمراہی اور شرک بڑھ گیا اور نافرمانی حد سے گزر گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اشارہ دیا کہ اب اپنے ماننے والوں کے ساتھ اس سرزمین سے نکل جاؤ۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت حضرت ادریس علیہ السلام بابل یعنی آج کے عراق کے علاقے میں رہتے تھے۔ آپ نے اپنے پیروکاروں سے فرمایا کہ یہ جگہ اب فساد اور گناہ سے بھر گئی ہے، آؤ ایسی زمین تلاش کریں جہاں ہم اللہ کی عبادت سکون سے کر سکیں، نیکی پھیلائیں اور اپنی نسلوں کو پاکیزہ ماحول دیں۔ چنانچہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بابل سے ہجرت کر گئے۔ کچھ روایتوں میں ہے کہ وہ مصر میں جا کر رہنے لگے۔ ادریس علیہ السلام دن رات عبادت میں بھی مشغول رہتے تھے۔ وہ روزے رکھتے، نماز پڑھتے، ذکر کرتے اور اپنے ماننے والوں کو بھی نیکی کی تلقین کرتے۔ وہ نبی بھی تھے اور استاد بھی۔ ایک دن اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ ان کے پاس آیا۔ ادریس علیہ السلام نے اس فرشتے سے کچھ سوالات کیے اور اللہ کی قدرت کے عجائبات دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ روایتوں میں ہے کہ فرشتہ انہیں آسمان پر لے گیا۔ کچھ بیانوں کے مطابق وہاں ان کی روح قبض کی گئی اور پھر واپس کی گئی تاکہ وہ موت اور زندگی کے راز دیکھ سکیں۔ قرآن کہتا ہے اور ہم نے اسے بلند مقام عطا کیا۔ روایتوں کے مطابق جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو مختلف آسمانوں پر انبیاء سے ملاقات ہوئی۔ ایک آسمان پر حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ادریس نہایت باوقار، روشن چہرے کے ساتھ فرشتوں کے درمیان ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ اللہ نے انہیں واقعی مکانن علیہ یعنی ایک بلند و مزیم مقام عطا کیا ہے۔